وزارت داخلہ نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ جمعہ 22 مئی سے 27 مئی تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعۃ الوداع سے بدھ تک 6 چھٹیاں ہوں گی۔ عید کی چھٹیوں کے دوران عوامی مقامات، مارکیٹیں بند رہیں گی، صرف مخصوص دکانیں کھلی رہیں گی۔ پنجاب حکومت کا عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی۔ بسوں میں سینیٹائزر رکھنا، مسافر ڈرائیوروں اور کنڈکٹر کے لیے ماسک پہننا لازم قرار۔ کرایوں میں 20% کمی کا اعلان۔ SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت۔ بڑے شاپنگ مالز بھی کھلیں گے۔ مسیحی برادری کو چرچز میں عبادات کی اجازت۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی AC بسوں میں 20، نان AC میں 15% کرایوں میں کمی کا اعلان۔ چیئرمین عصمت اللہ ریاضی کہتے ہیں حکومت SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ بس میں بیٹھنے سے قبل ماسک، ہینڈ گلوز اور سینیٹائزرز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ فیصل آباد میں کورونا کے مریض صحت یاب ہونے لگے۔ قرنطینہ سینٹر میں مقیم 294 میں سے 274 افراد کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ منفی رپورٹ والے تمام افراد کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ رپورٹ مثبت آنے پر 20 افراد کو قرنطینہ سینٹر میں ٹھہرانے کا فیصلہ۔ نرسنگ اسٹوڈنٹ میں بھی کورونا کی تشخیص۔ متاثرہ ملازمین کی تعداد 6 ہو گئی۔ دبئی سے آنے والے 94 مسافر چنیوٹ کی فاسٹ یونیورسٹی سینٹر میں کوارنٹائن۔ تمام افراد کے نمونہ جات ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے گئے۔ نیگیٹو رپورٹ آنے پر مسافروں کو گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ کورونا ایمرجنسی۔ محکمہ صحت فیصل آباد کو ملازمین کی کمی کا سامنا۔ محکمے نے حل ڈھونڈ لیا۔ اینٹامولوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ UC سطح پر لیب ٹیسٹنگ کے لیے نمونے اکٹھے کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ علامات کے بغیر ہی اب کورونا وائرس کی تشخیص ہو سکے گی۔ چغتائی لیب کی جانب سے امریکی ادارے FDA کی منظور شدہ جدید اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی سہولت کا آغاز۔ لیب ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر چغتائی کہتے ہیں اینٹی باڈیز ٹیسٹ 99% مستفید ٹیسٹ سے ہے۔ ٹیسٹ کے لیے صرف بلڈ سیمپل درکار ہوتا ہے۔ ٹیسٹ الزائم میتھڈ کے ذریعے کیا جائے گا۔ گورنمنٹ پنجاب چودھری سرور اور بیگم پروین سرور کا ابو ہسپتال سے کورونا ٹیسٹنگ لیب کا افتتاح۔ ابوا نالج ولیج اور سرور فاؤنڈیشن کے عطیہ پرسنل پروٹیکشن کٹس انتظامیہ کے حوالے کی۔ بولے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا ختم ہو گیا ہے، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ گورنر چودھری سرور کہتے ہیں مفاد عامہ کے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں ہوگی۔ عوام کو صاف پانی سمیت تمام بنیادی سہولیات ملے گی۔ اتحادی ساتھ ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ گوجرا میں MPA بلال اصغر وڑائچ سے والد کی وفات پر تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ سپریم انجمن تاجران کا پورا ہفتہ کاروبار کرنے کی اجازت کا مطالبہ۔ چیئرمین امیر بٹ کہتے ہیں 4 دن کاروبار کھولنے سے زیادہ رش ہوتا ہے، حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جنگ میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تاجر برادری کا اجلاس۔ دکانداروں کے قاعد و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے لاہے عمل تشکیل۔ دکانوں میں سینیٹائزر اور گلوز کا استعمال لازم قرار دیا گیا۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کی سرکاری اسکولوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے زرعی افسران کے ساتھ میٹنگ۔ اساتذہ کی محکمانہ ترقیاں جلد از جلد نمٹانے، اسکول انفارمیشن سسٹم میں اساتذہ کا ڈیٹا درست کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ DOز ایجوکیشن کو اسکولوں میں اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کی انسپیکشن کرنے کی ہدایت۔ واسا کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا۔ بلوں میں اضافے کے لیے فیکٹریوں سے پانی کا اخراج از سر نو جائزہ لینے کا فیصلہ۔ خارج ہونے والے پانی کو معاف کر بل وصول کیا جائے گا۔ مونسون میں فیکٹریوں کی بندش کے لیے SOPs بھی تیار کیے جانے لگے۔
کاروبار بند، نایاب اقسام کے پودوں کی خرید و فروخت بھی متاثر۔ چنیوٹ کی نرسریوں پر قیمتی پودے مرجھانے لگے، کمائی کے دنوں میں مندے سے نرسری مالکان پریشان۔ رمضان کا آخری اشرا، بھوانہ کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور کھجوریں نہ پہنچائی جا سکیں، شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں خریداری پر مجبور، یوٹیلٹی سٹور سے مایوس لوٹنے لگے۔ رمضان المبارک میں مرغی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے، فی کلو گوشت 260 روپے میں بیچا جانے لگا، پروٹین کا سستا ذریعہ بھی چھین لیا گیا، شہریوں کا شکوہ، حکام سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں گراں فروشوں کی شامت، رواں ماہ 23,48,000 روپے کے جرمانے، ذخیرہ اندوزی پر 10 افراد گرفتار، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر 55 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ شہدائے پولیس کے خاندانوں کو عید پیکج دینے کا فیصلہ، فی خاندان 5,000 روپے عیدی دی جائے گی، اہل خانہ تک راشن بھی پہنچایا جائے گا، جنگ میں تمام ضلعی پولیس سربراہان کو ہدایات جاری۔ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہ سلیم بے کی کاوشیں رنگ لے آئیں، غریب اور لاوارث قیدیوں کے لیے 1,20,00,000 روپے عیدی گرانٹ جاری، فیصل آباد ریجن کے حصے میں 14 لاکھ آئے، 1126 قیدیوں کو عید سوٹ اور تحائف ملیں گے۔ احمد پور سیال میں ٹڈی دل، فصلوں پر حملہ آور، مکئی، جوار، زنتر، لوسن اور دیگر فصلیں متاثر، کسان پریشان، حکومت سے امدادی پیکج دینے کی اپیل، ڈپٹی کمشنر جھنگ کا متاثرہ علاقوں میں آپریشن کا حکم، محکمہ زراعت کی جانب سے آگاہی مہم بھی جاری۔ شعبہ ٹیکسنگ کی تحصیل پیر محل کے مختلف دیہات میں ٹڈی دل کا حملہ، ڈپٹی کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جاری آپریشن کا جائزہ لیا، فصلوں کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کام لانے کی ہدایت۔ گندم خریداری پالیسی سے آئندہ برس گندم کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ، سیڈ کمپنیوں کو ابھی تک گندم خریدنے کی اجازت نہ ملی، کاشت کے قابل بیج سے آٹا بنا کر بیکار کیا جا سکتا ہے، بیج بیچنے والوں نے حکومت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ محکمہ خوراک جھنگ میں 74% گندم خریداری ہدف حاصل کرنے میں کامیاب، ضلع بھر میں کاشتکاروں سے گندم کی 21 لاکھ بوریاں خرید لی گئیں، کاشتکاروں کو 26 لاکھ سے زائد بوریاں جاری کی گئیں۔ گندم دوسرے اضلاع میں لے جانے پر پابندی کی خلاف ورزی، محکمہ خوراک فیصل آباد نے 5,000 بوری گندم پکڑ لی، گندم تحویل میں لے کر سرکاری گوداموں میں منتقل کر دی گئی۔ فیصل آباد میں تلاشی کے نام پر پیسے نکالنے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا، باوردی اہلکار مبینہ جعلی کانسٹیبل نکلا، پلیٹ نمبر اور نام دونوں میں تضاد ہے، سی پی او نے کانسٹیبل کو معطل کر کے ایس پی اقبال ٹاؤن کو انکوائری کا حکم دیا۔ تھانہ شورکوٹ کے حوالات میں شہری کی خودکشی کی کوشش، بر وقت طبی امداد سے بچا لیا گیا، اختیارات سے تجاوز کے الزام پر ایس ایچ او، اے ایس آئی اور محرر معطل، ڈی پی او غیاث گل کی ہدایت پر تینوں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ نجی فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 6 مزدوروں کی ہلاکت کا معاملہ، مالکان نے لواحقین میں 5-5 لاکھ امدادی چیک تقسیم کر دیے، چیئرمین لیبر قومی موومنٹ لطیف انصاری نے حکومتی امداد کی بھی نوید سنا دی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی عمارت عرصہ دراز سے نامکمل، فنڈز کی عدم فراہمی سے تعمیراتی کام پورا نہ کیا جا سکا، فوکل پرسن تہمینہ ریاض کی فنڈز فراہمی کی یقین دہانی، بولی عمارت جلد مکمل کر کے بچوں کو منتقل کیا جائے گا۔ فیصل آباد ڈویژن میں طلبہ کے لیے آن لائن روزگار کے مواقع، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ای روزگار سینٹر بنانے کی منظوری دے دی، جن کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں سینٹر بنے گا، کالج سربراہان کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں ترقیوں کے منتظر اساتذہ کے لیے خوشخبری، پی ایچ ڈی سے ایس ایس ٹی تک تمام اساتذہ کو ترقیاں ملیں گی، ڈی اوز ایجوکیشن نے ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا،
سینیورٹی لسٹ میں آنے والے اساتذہ کو مکمل فائلیں جمع کرانے کی ہدایت۔ گورنمنٹ پنجاب چودھری سرور کا کمالیہ کا دورہ، سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت، قانون دان مخدوم طارق محمود کی بیٹوں کی دوسری برسی پر بھی شرکت کی۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا مستحق خاندانوں کے لیے 1 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، چیئرمین مولانا بشیر فاروق کا کہنا ہے ہمارا اصل مقصد لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، عید کے بعد 20,000 خاندانوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ فرینڈز یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے فیصل آباد کی آمنہ ڈسپنسری میں راشن تقسیم، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میاں محمد زاہد، آرگنائزیشن صدر سلیم سلطان کی شرکت، دہاڑی دار میں راشن، فیس ماسک اور سرجیکل گلوز تقسیم کیے۔ گوجرا کے چک 424 میں مستحق مسیحی افراد میں چیک تقسیم، تقریب کا اہتمام چودھری اظہر اور صدر مینورٹی ونگ کی جانب سے کیا گیا، مہمان خصوصی کامران بھٹی، سلیم رحمت سندھو سمیت دیگر کی شرکت۔ معذور افراد بھی انسانیت کی خدمت میں پیش جنگ میں معذور خاتون فرحت اقبال کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم، راشن کی تقسیم چیلنجنگ وائس NGO کے پلیٹ فارم سے کی گئی، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر عباس عادل کی خصوصی شرکت۔ لاک ڈاؤن میں ننھے کھلاڑیوں کے جذبے جوان، لٹل کرکٹ سٹار مصیف طارق کے گھر پر کرکٹ پریکٹس، 9 سالہ ننھے کھلاڑی کی کھیلنے کا انداز سب کو بھا گیا۔